جب بھی ہم اس دنیا کے لوگوں کو بانٹتے ہیں تو دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں. ایک حصہ ان لوگوں کا قرار دیتے ہیں کہ جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں. ایک اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ بچے یہ سارے وہ بیچارے ہیں کہ جنہیں ہم سیدھے سیدھے دشمن اہل بیت سمجھ لیتے ہیں. یعنی پوری دنیا میں اگر چلنی لگائی جائے تو دو حصوں میں لوگ بٹ جائیں گے. کچھ وہ ہیں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے، آل رسول کے چاہنے والے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ جو ہیں وہ سب مخالف ہیں. کیا واقعی دنیا ایسی ہے؟ بہت توجہ کر لیں، تجزیہ کر لیں تاکہ بات آگے آسانی سے بڑھے گی. کیا واقعی پوری دنیا کے لوگوں کو جب ہم بانٹیں گے اور تقسیم کریں گے تو دو حصے بنیں گے؟ نہ. اگر دقیق نظر دیکھی جائے تو اسی ایک پہلا حصہ کہ جو چاہنے والوں کا ہے اس میں بھی کئی حصے بنیں گے، لیکن کم سے کم دو حصے وہ ہیں کہ جنہیں اہل بیت رسول نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے. اس اعتبار سے بہت توجہ کریں گے میرے چھوٹے بھائی اور بچے. پوری دنیا کے لوگ 6 حصوں میں بٹیں گے. بہت توجہ کریے گا. پوری دنیا کے لوگ یہ 6 حصوں میں بانٹے جائیں گے. یہ جب میں 6 حصہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ بالکل جو ہے وہ پرسنٹیج برابر رکھیں نا. ہو سکتا ہے کوئی حصہ 50% ہو، دوسرا حصہ 5% ہو، تیسرا حصہ 10% ہو. فیصد برابر ہے یا کم یا زیادہ اس سے بحث نہیں ہے. کیٹیگری 6 بنے گی. 6 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے اس دنیا میں. یہ 6 قسم کے کون سے ہیں؟ 2 قسم ان لوگوں کی بنے گی کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں. ان 2 میں کون کون ہیں؟ ایک وہ ہیں کہ جنہیں شیعہ کہا جائے گا. دوسرے جو بچیں گے انہیں محب کہا جائے گا. بہت توجہ کریے، یہ اس میں کوئی بہت زیادہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے اس قدر واضح اور روشن دلیلیں موجود ہیں. خاص طور سے ہر شب جمعہ کم سے کم مومنین اگر کوئی اور دعا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں تو حدیثیں کے ساتھ ضرور پڑھتے ہیں. حدیث ان جابر ابن عبداللہ الانصار، ٹھیک ہے، جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کے ذریعے سے فاطمہ زہرا کی یہ روایت ہم تک پہنچی ہے. اسی حدیث قصہ میں توجہ کریے گا، یہ دونوں لفظیں بار بار استعمال ہوئی ہیں، شیعہ اور محب، شیعہ اور محب، شیعہ اور محب. یعنی یہ طے کر دیا حدیث قصہ نے کہ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو شیعہ ہیں. بہت توجہ کریے گا. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو محب ہیں. توجہ کریے، کون لوگ ہیں کہ جنہیں شیعہ کہا جائے گا؟ ہر زمانے میں وہ لوگ رہیں گے، ہر زمانے میں اس کے نمونے ہونا لازمی اور ضروری ہے. توجہ کریے گا. اگر نمونے نہ ہوں تو اپنے اس زمانے کے لوگوں کے لیے حجت قائم نہیں ہوگی. یعنی آج جب 2024 میں گفتگو ہو رہی ہے تو اہل بیت کی زبان پہ اگر لفظ شیعہ آیا ہے تو شیعہ کا کردار رکھنے والا بھی موجود ہو، اگر محب آیا ہے تو محب والا کردار بھی محفوظ ہو. توجہ کریے گا. تو یہ 2 ہو گئے. اس کے بعد اب 4 قسمیں اور بچتی ہیں. جب پوری دنیا سے آپ نے نکالا تو 2 قسمیں یہ نکل گئی. ایک شیعہ، اب وہ 10% ہیں، 5% ہیں، 4% ہیں، 2% ہے، 1%. اس پہ جا ہی نہیں رہا ہوں میں نے جو تقسیم کی ہے اسے سمجھے آپ. ایک قسم ہے شیعوں کی، دوسری قسم ہے محبان اہل بیت. اب اس کے علاوہ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ ہیں وہ شیعہ بھی نہیں ہیں اور محب بھی نہیں ہیں، یہ اہل بیت سے دور ہیں. توجہ کریے گا. تو یہ جو ہیں یہ سب کے سب دشمن ہیں. یہ موضوع ہے، اگر ہم اس کو سمجھا لے گئے تو آپ یقین جانیے کہ یہ 3 دن یا جب بھی ہم فرش ادائے اہل بیت بچھاتے ہیں کسی بھی معصوم کے غم کے حوالے سے، اس کا ہدف واضح ہو جائے گا. ٹھیک. یہ جو لوگ بچ گئے ان کو جب آپ بانٹیں گے تو یہ خود 4 حصوں میں بٹیں گے. بہت توجہ کریے گا. یہ 4 حصے کون کون سے ہیں؟ ایک حصہ ان لوگوں کا ہے، خوب غور کیجئے گا، کہ جو نادان ہیں. اسے نوٹ کر لیں بچے. ایک حصہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اہل بیت سے دور ہیں، ان کی قسم بیان کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نادان ہیں، نہیں جانتے. میں جاہل کہہ سکتا تھا مگر اب لفظ اچھا نہیں لگتا ہے. آپ نہیں جانتے، ان کے حقوق کو نہیں جانتے،
ان کے فضائل کو نہیں جانتے، ان کے کمالات کو نہیں جانتے، ایک۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو غلط فہمی کا شکار ہیں، دو۔ اگر آپ 2024 میں مجلس سن رہے ہیں اور 1 سال سے غزہ و فلسطین کو دیکھ رہے ہیں، تبھی بات پہنچے گی، ورنہ نہیں پہنچے گی۔ اب جو ہم نے الگ کر لیا 4 قسم کے لوگوں کو، اس میں پہلا حصہ کون ہے؟ وہ کہ جو نادان ہیں، جانتے نہیں اہل بیت کو۔ دوسرے وہ کہ جو غلط فہمی کا شکار ہیں، یہ۔ تیسرے وہ کہ جو غفلت کا شکار ہیں۔ اب ان 3 کو نکالنے کے بعد جو در اہل بیت سے دور ہے، یہ دشمن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب یقین جانیے کہ اگر بات پہنچ جائے تو مجلس یہی پہ ختم ہو سکتی ہے۔ اب آپ پوری دنیا کی آبادی کو سامنے رکھیں، یا کم سے کم مسلمانوں کی آبادی کو سامنے رکھیں۔ ہم یہ تقسیم مسلمانوں میں کر لیتے ہیں، چلیں، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان سب کو اس تقسیم میں رکھتے ہیں۔ مثلا دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، تو ہم یہ تقسیم 2 ارب میں کر رہے ہیں، ٹھیک؟ ایک حصہ ان کا نکالیے جو شیعہ ہیں اہل بیت کے در پہ، پھر ایک حصہ ان لوگوں کو نکالیے کہ جو معیب ہیں اہل بیت کے در پہ، پھر ایک حصہ ان لوگوں کا نکالیے کہ جو جانتے نہیں، جو نادان ہیں، جو لا علم ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے اس لفظ سے کام لینا، ورنہ جاہل بار بار منہ پہ آ رہا ہے، میں روک لے رہا ہوں، آگے اچھا نہیں لگے گا ایک لفظ۔ نادان ہیں، نہیں جانتے، ایک۔ پھر کچھ لوگ ایسے نکلیں گے کہ جو غلط فہمی کا شکار ہے، 2۔ تیسرے پھر ان لوگ کی قسم نکلے گی کہ جو غافل ہیں۔ دیکھیے غافل پہ میں ملی سے پڑھ چکا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اسے دہراؤں گا تو بات پھر طولانی ہو جائے گی۔ جو لوگ سننا چاہیں گے وہ نیٹ وغیرہ دیکھ لیں گے، توجہ کریے گا۔ غافل جاہل کو نہیں کہتے، جاہل الگ ہے، غافل الگ ہے۔ تو غافل، اتنے لوگوں کو جب آپ نکال لیجئے گا، سیدھے سیدھے 5 قسمیں نکال لیجئے گا، تو ایک قسم بچتی ہے جنہیں دشمن اہل بیت کہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، بہت توجہ کریے گا، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ اب یہ تقسیم ہم نے کیوں کی ہے، ابھی تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد واضح ہو جائے گی بات، توجہ کریے گا۔ ہم عام طور سے ایک غلط فہمی اپنے ذہن میں رکھ کر کے چلتے ہیں کہ ہمارے علاوہ، یعنی ہم کو اپنے آپ کو پہلی قسم پہ رکھتے ہیں، بالکل شیعہ، حتیٰ محب ماننے کو تیار نہیں، شیعہ۔ اب اس کے نیچے جتنے ہیں وہ سب سیدھے جہنمی۔ کیوں جہنمی ہیں؟ کیوں سب مخالف اہل بیت ہیں۔ کس نے حق دیا آپ کو یہ فیصلہ کریں؟ کس نے اجازت دی آپ کو؟ یہ 1400 برس سے علماء کا طریقہ کار، مجتہدین کا طریقہ کار، مجلسوں کا سلیقہ، اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنے کا ہنر، یہ تربیتی نظام، یہ اس قدر لوگوں کی تربیت کرنا، تحریکیں کھڑی کرنا، جگہ جگہ مبلغین کا جانا، یہ کیوں ہے؟ کیا دشمن کو دوست بنانا ہے؟ نا، جو نادان ہے انہیں سمجھانا ہے، جو غلط فہمی کا شکار ہے انہیں غلط فہمی سے نکالنا ہے، جو غفلت میں جی رہے ہیں انہیں غفلت سے چونکانا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اتنی چھلنیاں لگیں گی، جب یہ سب چھن کے الگ ہو جائیں گے تو دشمن اہل بیت کا مقدر ہی ہے کہ انہیں دنیا میں بھی عذاب میں رکھا جائے، آخرت میں بھی عذاب میں ڈالا جائے، مگر ان کے ساتھ جو یہ بیچارے پستے ہیں انہیں بچانے کی کوشش چل رہی ہے۔ خوب توجہ کریے گا، یہ ایام عزائے فاطمی، یہ مجلسیں، یہ نہ کسی کا دل جلانے کے لیے ہے، نہ اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں، جو غلط فہمی کا شکار ہیں وہ غلط فہمی سے نکلیں، جو غفلت کا شکار ہیں وہ غفلت سے چوکیں۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ یقین جانیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 3 طبقے میں لوگ کیوں بٹ گئے؟ حکومتیں لگی ہیں، خزانے لگے ہیں، تخت و تاج لگا ہے، ان سب نے مل کے یہ محنت کی ہے، تو اتنے لوگ آج اہل بیت کے در سے دور نظر آ رہے ہیں۔ خوب، تو پورا کام کیا گیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، آج تک نہج البلاغہ کی اس سے اچھی، اس سے زیادہ ضخیم کوئی تفسیر لکھی، تفسیر نہج البلاغہ کی
ابن ابی الحدید عالم اہل سنت ہے، 20 جلدوں میں شرح نہج البلاغہ کی، 20 جلدیں مطلب سمجھے کم سے کم 10,000 صفحات. یہ آدمی لکھ رہا ہے، یہ دشمن ہے؟ شیعہ تو نہیں ہے، توجہ کریں، یہ دشمن ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے راز کھولتا ہے اسی میں. کہتا ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میں نے اتنا لکھ دیا کوئی جذبات میں آ کر کے، کوئی الگ سے علی ابن ابی طالب سے عقیدت ہے اس لیے ساری اچھائیاں اسی میں ہم نے صرف کر دیا زور قلم سے، ایسا؟ کہتا نا، حکومتیں لگی، تخت لگے، تاج لگے، دوستوں نے فضائل اہل بیت چھپائے، دشمنوں نے تو چھپائے ہی کیونکہ دشمنی تھی. کہتا آپ یہ سوچیں گے دوست نے کیوں چھپایا؟ وہ زمانہ گزرا ہے علی ابن ابی طالب کے دوستوں پر کہ جہاں کوئی جرم نہیں چاہیے تھا سر قلم کرنے کے لیے سوائے اس کے کہ کسی انسان کے گھر میں کوئی لڑکا ہے کہ جس کا نام علی ہے. تو چپ کریں. 90 سال تک 70,000 ممبروں سے 90 برس تک مذاق ہے. تو زمانہ لگے گا، زمانہ لگے گا چھان کر کے لوگوں کو ادھر سے ادھر لانے میں. اور اب الحمدللہ یہ کام بہت تیزی سے شروع ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے حالات نے خود بخود ان تینوں قسموں کو متوجہ کر دیا ہے. جو حقیقت نہیں جان رہے تھے وہ جان رہے ہیں، جو ابھی تک کسی وجہ سے غلط فہمی کا شکار تھے، نہیں شکار تھے نہیں، غلط فہمی کا شکار بنائے گئے تھے، ان کے سامنے بھی حق واضح ہو رہا ہے، اور جو غفلت میں جی رہے تھے وہ بھی چونک رہے ہیں. لہذا آج کی جو تاریخ ہے صحیح اور حقیقی صورتحال دنیا کی، اس میں جتنی تیزی سے لوگ تشیع کی طرف آ رہے ہیں اس کا اثر 2 4 5 سال گزرنے کے بعد سامنے آئے گی. تو جو کریے کیوں؟ اس لیے کہ ساری طاقتیں دشمنوں کے ہاتھ میں. خوب وہ کہتا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نام علی ابن ابی طالب کے نام پہ کسی نے رکھ دیا اپنے گھر میں تو سر قلم کر دیا جائے. 90 سال تک حالت یہ ہے. کہتا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، ابن ابی الحدید حدید معتزلی ہے، نہج البلاغہ کی شرح میں لکھتا ہے. کہتا اتنا سب کچھ حکومتوں نے مل کے کر لیا علی کے خلاف، مگر علی آج بھی آسمان بشریت کا چمکتا ہوا سورج ہے. کئی جملے اس میں لکھے، 1 2 میں جلدی آپ کے سامنے پڑھوں بات آگے بڑھ جائے. پہلا جملہ کہتا آسمان بشریت پہ چمکتے ہوئے سورج کو علی کہتے ہیں. اور جب یہ کہہ لیا تو اب 2 جملے اسی سے مربوط ہے. وہ کہتا ہے کہ علی کے فضائل پہ باندھنا بالکل ایسا ہی ثابت ہوا جیسے سورج نکلنے کے بعد کوئی کپڑا لے کے کھڑا ہو جائے. جیسے سورج کے نیچے کوئی چادر تان کے کھڑا ہو جائے کہ ہم سورج کو نہیں چمکنے دیں گے، تو چادر تاننے والا سورج کو چمکنے سے نہیں روک سکتا. تیسرا جملہ بہت خطرناک کہتا ہے نہیں شاید ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندھا کہے کہ سورج نکلا ہی نہیں. کیا ہر صدی میں ایسے ہی تھا؟ یہ زمانہ ہم تک آیا ہے، یہ ایسے ہی آیا ہے؟ یہ آل محمد کی تعلیمات اتنی آسانی سے ہم تک پہنچے ہیں؟ توجہ کریے. آج جب ہاتھ پاؤں کھلے ہیں تو وہ لوگ کہ جو جہالت کی نظر ہو کے بھٹک کے ادھر چلے گئے، جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کے ادھر چلے گئے، جو لوگ غفلت کا شکار ہو کے ادھر چلے گئے، کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم اپنی توانائیوں کو خرچ کریں، اپنی ساری کوششوں کو استعمال کریں، اپنی ساری زحمتوں کو اٹھائیں، اور ایسا آدمی جو دشمن نہیں ہے غلط فہمی کا شکار ہے اسے ڈوبنے سے بچا لیں. جو صرف ابھی نادانستگی میں اہل بیت سے دور ہے اسے ڈوبنے سے بچا لیں. جو غفلت کا شکار ہو کے ڈوب رہا ہے اسے ڈوبنے سے بچا لیں. لیجیے میں مجلس ختم کر دی. اگر یہ 3 کام ہم نے نہ کر لیے تو آپ یقین جانیے کہ کچھ بھی کر رہے ہوں حسین ابن علی کے مشن کو آگے نہیں بڑھا رہے. حسین ابن علی کا مشن آگے نہیں بڑھا رہے، اس لیے کہ حسین کے مقابلے میں بھی جو مجمع کھڑا ہے وہ انہی 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو دشمن ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو غافل ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو غلط فہمی کا شکار ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو نادان ہیں. حسین چاہتے ہیں کہ یہ سب جہنم میں نہ جائیں، جو دشمن ہے وہی جہنم میں جائے. دلیل دے رہا ہوں. امام سر مقتل کھڑے پوچھ رہے ہیں کیوں مار رہے ہو؟ کہنے والا کہتا بغضاً لابیک،
یہ بغضاً لأبی کہنا یہ بات طے کر رہا ہے کہ اس مجمع میں بغض رکھنے والے ہیں، انہیں جانے دے جہنم میں، مگر اسی مجمع میں ایک ایسا بھی ہے کہ جو حقیقت جانتا نہیں، اسی لیے میں نے جاہل نہیں کہا تھا۔ اگر یہ وہب ہیں تو حسین انہیں لے کے آئیں گے، اگر یہ وہب ہیں تو انہیں لے کے آئیں گے، حقیقت بتائیں گے۔ دوسری قسم کس کی ہے؟ جو غلط فہمی کا شکار ہے۔ اگر یہ زہیر ہیں تو انہیں کھینچ کے نکالا جائے گا۔ تیسری قسم جو سب جانتا ہے، غافل ہے، حور ہے۔ تینوں کی مثال کربلا نے پیش کی ہے۔ کچھ لوگ مخالفین کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب مخالف نہیں ہوتے، وہ سب دشمن نہیں ہوتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وحید حقیقت سے لا علم تھا، امام نے اسے حقیقت سمجھائی، جب حقیقت سمجھ میں آ گئی تو حسین کی صف میں ہے، اب وہ آل محمد کا طرفدار ہے۔ زہیرتین غلط فہمی کا شکار تھے۔ کون سی غلط فہمی؟ امیر المومنین کو قاتل سمجھتے تھے خلیفہ سیوم کا، کیونکہ یہ پرچار کیا تھا حکومتوں نے۔ یہی ایک نقطہ اضاف تھا کہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ مگر اپنا خیمہ لگاتے ہیں دور حسین سے، صرف ایک غلط فہمی۔ 2 منٹ نہیں لگا حسین ابن علی کو، زہیر کو بلایا، خیمے کے پیچھے لے گئے، غلط فہمی دور کر دی۔ زہیر نے وہاں سے خیمہ اٹھا کر کے حسین کے ساتھ لگا لیا۔ اب تو اعتراض نہیں کریں گے کہ یہ خمس کا پیسہ، یہ شیعت کا خون پسینے کا پیسہ، یہ ملک اسلامی مملکت کا پیسہ بے دریغ دوسروں پہ کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ یہ حسین ابن علی کا طریقہ ہے، یہ آل محمد کا طریقہ ہے۔ ہم سب کو دشمن میں نہیں جانے دیں گے، ہم دشمن کی صف کو قوی نہیں ہونے دیں گے۔ جو غلط فہمی کا شکار اسے لائیں گے، جو نادان ہے اسے سمجھائیں گے، جو غافل ہے اسے غفلت سے چونکائیں گے۔ توجہ کریے، اور اس غافل انسان کو غفلت سے چونکانے کا سب سے بہترین ذریعہ فاطمہ زہرا، سب سے بہترین ذریعہ فاطمہ زہرا، کیونکہ خود یہ طریقہ حسین ابن علی نے استعمال کیا ہے نا۔ لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا اور نے امام وقت ہوتا ہے، امام نباز کائنات ہوتا ہے، وہ کائنات کی نفس پکڑتا ہے، کون کہاں سے مڑے گا، کون کیسے ہدایت پائے گا، اس کے باطن تک کی خبر امام وقت کو ہوتی ہے۔ کیا قیمتی جملہ کہہ دیا حسین نے، سخلت کا امو کا یاہر، اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ماں توری کیا ارادہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، چھوڑ دیا۔ یعنی عرب کی غیرت کے ماحول میں بھرے مجمع میں 1000 کی فوج کے کمانڈر کو کوئی یہ جملہ کہہ دے، مذاق نہیں ہے۔ شاید ہمارے بچے اس کی سنگینی نہیں سمجھ پا رہے کہ کتنا کاری ضرب تھا جو حسین نے لگایا، کتنا زور کا چھٹکا تھا جو حسین ابن علی نے دیا ہے ذہن حر کو۔ لشکر ہے، 1000 سپاہیوں کا کمانڈر ہے، مذاق تھوڑی نہ ہے، اور جری ہے، جری نہ ہوتا تو مذاق نہیں تھا۔ ابو الفضل عباس کے ہوتے ہوئے حسین ابن علی کے لجام پہ ہاتھ ڈال دینا کوئی معمولی آدمی کا کام ہے، کسی ایرے غیرے کا کام ہے۔ ایسا نہیں کہ پہچانتا نہیں ہے، پہچانتا ہے عباس کو، کہا میں جانے تو نہیں دوں گا۔ امام نے ایک جملہ کہا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی۔ یہ ذہن پہ ایسی چوٹ لگی ہو کے کافی دیر تک خاموش، پوری فوج انتظار میں ہے کہ یہ اس ایک جملے سے ہار گیا، یہ پلٹ کے جواب کیوں نہیں دے رہا، یہ حسین کو کچھ کہتا کیوں نہیں۔ سناٹا ہے مجمع میں۔ کچھ دیر کے بعد جب سر اٹھاتا ہے تو ایک جملہ کہتا ہے کیا کروں، عرب میں کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں بھی پلٹ کے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کرتا، اور میں کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ۔ یہ کون ہے؟ یہ غافل ہے، یہ غافل انسان ہے۔ اس کو غفلت سے چونکانے کے لیے جس ذات کا تصور حسین نے اس کے ذہن میں پیدا کیا ہے، فاطمہ سے، اب یہ تصور ذہن حر میں چلتا رہا، قافلے ساتھ چلتے رہے۔ مجھے اس طرف نہیں لے کے جانا ہے مسائل کو، مگر ایک دن وہ آیا کہ جب اس اور 1-2 منٹ روک کر کے 1-2 جملے کہی دیں، بس ذہنی اعتبار سے اتنا سا احترام کیا تھا فاطمہ کا، اور اس احترام سیدہ نے اسے جہنم میں جانے نہیں دیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ
وہ شہر، وہ محلے، وہ بستیاں، وہ مومنین کہ جو فاطمہ زہرا کے لیے اہتمام کرتے ہیں.